السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے۔ اللہ آپ کو تمام دکھ تکالیف اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ سفر کے دوران لیا گیا غلط موڑ آپ کو اس قدر مشکل میں ڈال سکتا ہے، اس کا اندازہ اسی کو ہوتا ہے جو اس مشکل سے گزرا ہو۔ آج کی کہانی ایک ایسی ہی موڑ کی ہے جس کو لینے کے بعد وردہ اور اس کی پوری فیملی کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ السلام علیکم، میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ یہ 2021 کا واقعہ ہے جب ہماری فیملی نے ایک روڈ ٹرپ پلان کیا اسلام آباد سے ناران کاکان گھومنے پھرنے کا۔ میرے بابا نے ہوٹل کی بکنگ کرانے کے بعد ہمیں جلدی سے پیکنگ کرنے کا کہا، کیونکہ ہمارا ارادہ شام کو اسلام آباد سے نکلنے کا تھا۔ ہمارا پلان کچھ اس طرح تھا کہ ہم نے ایک دن مری میں گزارنا تھا اور اگلے دن ناران کاکان کے لیے نکلنا تھا۔ خیر، شام کو ہم سفر کے لیے روانہ ہوئے اور کوئی 2 گھنٹے بعد ہم مری پہنچ گئے۔ اسلام آباد کی نسبت وہاں کافی ٹھنڈ تھی۔ رات مری میں گزارنے کے بعد اگلے دن شام کو ہم ناران کاکان کے لیے روانہ ہوئے۔ کچھ سفر طے کرنے کے بعد ہماری نظر دور روڈ پر پڑے ایک بہت بڑے درخت پر پڑی، جو کہ روڈ کے بیچوں بیچ پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے روڈ بلاک تھا۔ میرے بابا نے وہاں کھڑے انتظامیہ سے بات کی تو انہوں نے کہا بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں یا پھر یہاں نزدیک کوئی ہوٹل دیکھ کر رات گزار لیں، کیونکہ یہ راستہ تو اب صبح ہی کھلے گا۔ میرے بابا کے بہت اصرار کرنے پہ اس نے کہا کہ آگے جانے کا ایک اور راستہ بھی ہے جو جنگل کے درمیان سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر آپ میری بات مانیں تو واپس چلے جائیں، کیونکہ وہ راستہ بہت خوفناک ہے۔ آپ اس راستے سے ناواقف ہیں، اس لیے آپ کو کسی نہ کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ فیملی کے ساتھ ہیں، اسی لیے آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ واپس چلے جائیں۔ لیکن میرے بابا اس ضد پہ تھے کہ ہم آج یہاں سے جائیں گے، چاہے ہمیں جنگل کے اندر سے ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ کچھ حد تک میرے بابا کی بات ٹھیک تھی، کیونکہ اگر ہم آج رک جاتے تو ہمارا پورا ٹرپ خراب ہو جاتا۔ ہمارے پاس گھومنے پھرنے کے لیے دن ہی کہاں رہ جانے تھے۔ ہم تو صرف اپنے ٹرپ کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا اس کے بارے میں ہم نے کچھ نہ سوچا تھا۔ جو راستہ ہمیں اس آدمی نے بتایا تھا، اس کے لیے ہمیں 5 سے 7 کلومیٹر واپس آنا تھا اور پھر جنگل کے راستے سے ہوتے ہوئے ہمیں آگے جانا تھا۔ میرے بابا نے گاڑی موڑی اور واپس کی طرف چل پڑے۔ کچھ دیر بعد ہمیں وہ کچا راستہ دکھائی دیا جو جنگل کے بیچوں بیچ تھا۔ ہم نے اپنی گاڑی جنگل کی طرف موڑ لی۔ جس طرف سے ہم جا رہے تھے وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہ راستہ بہت زیادہ خستہ حالت میں ہے۔ آس پاس لگے ہوئے درخت ایک الگ ہی خوفناک منظر بیان کر رہے تھے۔ میرے بابا کو بھی اس راستے کے بارے میں کچھ خاص پتہ نہ تھا، اس لیے میرے بابا اس راستے کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے تھے۔ چلتے چلتے ایک ایسا راستہ آتا ہے جہاں 2 موڑ تھے۔ میرے بابا گاڑی روک کر سوچ میں پڑ گئے کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے، رائٹ موڑ سے یا پھر لیفٹ۔ پھر ہم نے رائٹ والا راستہ اختیار کیا۔ ہم چلتے جا رہے تھے کہ اچانک سے ہماری گاڑی پر کچھ کتوں نے حملہ کیا۔ وہ کتے اتنے خوفناک تھے کہ اس سے پہلے میں نے آج تک ایسے کتے نہیں دیکھے تھے۔ کچا راستہ ہونے کی وجہ سے ہماری گاڑی کی رفتار کافی کم تھی، جس کی وجہ سے وہ کتے لگاتار ہماری گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے بھونک رہے تھے۔ ان کی دہشت اتنی زیادہ تھی کہ اگر ہم گاڑی سے باہر ہوتے تو ہمیں چیر پھاڑ دیتے۔ ابھی ان کتوں کا شور ختم نہ ہوا تھا کہ اچانک سے ہماری گاڑی کی چھت پہ کوئی چیز زور سے آ کر گری۔ نہ جانے کیا چیز تھی، جس کی وجہ سے سارے کتے فوراً جنگل کے اندر بھاگ گئے۔ نہ جانے انہوں نے کیا دیکھ لیا تھا، نہ جانے کیا چیز ہماری چھت پر آ کر گری تھی۔
اب ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ ہماری گاڑی کی چھت پر کوئی ہے۔ میں نے اور میرے چھوٹے بھائی نے ڈر سے چیخنا شروع کر دیا۔ میرے بابا نے ہمیں تسلی دیتے ہوئے کہا، تم دونوں ڈرو نہیں، ہو سکتا ہے درخت کی کوئی ٹہنی ٹوٹ کر چھت پر آ گری ہو۔ ہم نے فوراً سے کہا، اگر کوئی ٹہنی ہوتی تو وہ خود بخود کیسے ہل رہی ہے؟ یہ جو بھی چیز ہے اب وہ چھت پر چل رہی تھی۔ خیر، میرے بابا نے کچھ سوچ کر ایک دم سے گاڑی کی سپیڈ تیز کی اور فوراً سے اسے بریک لگائی۔ بریک کے لگتے ہی ایک عجیب سی چیز گاڑی کے بونٹ پر آ گئی۔ اف، وہ عجیب جانور تھا، جسم سے ایک بندر جیسا، لیکن اس کا چہرہ کتے جیسا تھا۔ اس سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں ایسا جانور کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس جانور کو دیکھتے ہی ہم سب کے ساتھ ساتھ میرے بابا بھی خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے فوراً سے پہلے گاڑی بند کر کے اندر کی لائٹس آف کی تاکہ وہ جانور ہمیں اندر نہ دیکھ سکے۔ وہ جانور اب گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا گاڑی کے اندر دیکھ رہا تھا۔ میرے بابا نے ہلکی سی آواز میں ہمیں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ سب خاموش رہو، شاید وہ جانور ہمیں نہیں دیکھ پا رہا۔ بولنا تو کیا، ہم نے اپنا سانس بھی روک لیا تھا۔ کافی دیر یہ منظر چلتا رہا۔ کبھی وہ جانور ہماری رائٹ سائڈ پر آ کر دیکھنے کی کوشش کرتا تو کبھی لیفٹ سائڈ پر، لیکن جب اسے کچھ نظر نہ آیا تو ایک لمبی سی چھلانگ لگا کر جنگل کے اندر بھاگ گیا۔ اس کے جاتے ہی ہم نے گاڑی سٹارٹ کی اور جلدی سے وہاں سے نکل آئے۔ ہم بہت زیادہ ڈر چکے تھے۔ ہمیں جنگل کے اندر سے عجیب شور کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ ڈر کے مارے ہمارا برا حال ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے ہماری گاڑی چل رہی تھی ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے جنگل کے اندر کوئی ہے جو ہماری گاڑی کے ساتھ چل رہا ہے۔ میں اب اتنا زیادہ ڈر چکی تھی کہ میں نے اپنا سر امی کی گود میں رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک سے مجھے گاڑی کے اندر ایک آواز سنائی دی۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے کسی نے ہماری گاڑی پر کوئی چیز ہٹ کی ہو۔ میں نے فوراً سے منہ اوپر کیا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس آف تھیں اور سب بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ میرے پوچھنے پر بابا نے کہا، کوئی چیز تیزی سے آئی ہے اور اس نے لائٹس توڑ دی ہیں۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کیا کریں۔ اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ ہمارے لیے راستہ دیکھنا بھی مشکل ہو گیا۔ ایک دم سے دوبارہ کوئی چیز ہماری گاڑی پر ہٹ ہوئی۔ وہ چیز جو بھی تھی وہ بار بار ہماری گاڑی پر حملہ کر رہی تھی اور ہم صرف اونچی اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ بہرحال میرے بابا نے راستے کا اندازہ لگاتے ہوئے گاڑی کو آگے کی طرف چلانا شروع کر دیا۔ کوئی آدھ گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد ہمیں دور کچھ روشنی دکھائی دی۔ اب ہماری زندگی کا مقصد ان روشنیوں تک پہنچنا تھا۔ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آخر کار ہم اس جگہ پہنچ گئے۔ اس جگہ کے آس پاس ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور خاموشی اتنی زیادہ تھی کہ آپ کو کیا بتاؤں۔ انسان تو کیا، کوئی پرندہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ جگہ صرف چراغ کی ہلکی سی روشنی میں روشن تھی اور اسی روشنی میں ہمیں ایک بہت ہی پرانا کمرہ دکھائی دے رہا تھا۔ میرے بابا نے کہا، آپ لوگ گاڑی میں بیٹھیں، میں اس جگہ کا جائزہ لے کر آتا ہوں کہ یہ جگہ کون سی ہے، اس جگہ کے آس پاس کوئی آبادی ہے یا نہیں۔ ہر طرف بس ہو کا عالم تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میرے بابا گاڑی میں آ کر کہنے لگے، اس جگہ تو کوئی مزار ہے۔ کمرے کے اندر بہت بڑی قبر ہے جس پر چراغ جل رہے ہیں، لیکن اس مزار پہ مجھے کوئی انسان دکھائی نہ دیا۔ خیر، ہم سب گاڑی سے اتر کر اس مزار کی طرف چل پڑے۔ وہ ایک بڑا سا صحن تھا جس کے ایک طرف وہی پرانا کمرہ تھا۔ ہم نے جب اس کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر ایک بہت بڑی قبر تھی۔ ہم جیسے ہی کمرے کے اندر آئے تو میرے بابا کہنے لگے، ہمارے پاس آج رات اس کمرے میں رکنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ گاڑی کی لائٹس بھی خراب ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے ہم آگے کا راستہ طے نہیں کر سکتے۔ ہم سب اس کمرے میں خاموشی سے بیٹھ گئے اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے، لیکن اسی دوران ہمیں ایسا محسوس ہوتا رہا جیسے باہر کوئی ہے جو لگاتار چل رہا ہے۔ ہمیں قدموں کی آواز صاف سنائی دیتی رہی۔ ہم نے کئی بار کمرے کا دروازہ کھول کر باہر دیکھا لیکن باہر کوئی موجود نہ تھا۔ ہم پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے، اوپر سے یہ منظر ہمیں اور زیادہ خوفزدہ کرنے لگا۔ وہ آوازیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ کبھی
چلنے کی آوازیں آتی تو کبھی باغ دوڑ کی، اور کبھی ایسا شور سنائی دیتا جیسے آپس میں کچھ لوگ لڑ رہے ہوں۔ وہ سارا منظر ہمارے لیے اتنا خوفناک تھا کہ ہمارے لیے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اب ہم اتنا زیادہ ڈر چکے تھے کہ ہماری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم باہر جا کر دیکھیں۔ ہم سب کمرے میں بیٹھے اللہ کے ذکر میں مصروف تھے کہ فجر کی اذانوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ اذان کے فوراً بعد ہمیں باہر صحن میں کسی کے جھاڑو دینے کی آواز آنے لگی، جیسے صحن میں کوئی جھاڑو دے رہا ہے۔ اس بار میرے بابا نے ہمت کی اور باہر جا کر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے میرے بابا نے کمرے کا دروازہ کھولا تو حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اب بھی وہاں کوئی موجود نہ تھا، حالانکہ جھاڑو دینے کی آواز اب بھی مسلسل آ رہی تھی۔ میرے بابا پریشانی کی حالت میں دوبارہ سے ہمارے پاس آ کر بیٹھ کے کچھ دیر گزرنے کے بعد روشنی ہوئی تو ہم سب کمرے سے باہر آئے۔ باہر آتے ہی ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی مزار کے پاس کھڑا ہماری طرف حیرت سے دیکھ رہا ہے۔ میرے بابا نے اسے آواز دی اور کہنے لگے، ہم راستہ بھول گئے ہیں، آپ ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ سمجھا دیں۔ اس نے ہمیں راستہ بتایا اور پھر ہم سے کہنے لگا، آپ اندر کیا کر رہے تھے؟ میرے بابا نے اس آدمی کو سب کچھ بتا دیا جو اب تک ہمارے ساتھ گزر چکا تھا۔ میرے بابا نے اسے اس مزار کے بارے میں پوچھا اور یہ بھی پوچھا کہ یہ جگہ بھاری کیوں ہے۔ اس نے بزرگان دین کا نام لیا اور کہا، رات کو اس مزار پر جنات آتے ہیں اور یہاں کوئی انسان نہیں ہوتا، وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن اپنے ہونے کا احساس ضرور دلاتے ہیں۔ جب کبھی انہیں ایسا لگے کہ وہ کسی خطرے میں ہیں تو وہ نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ راستے میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا، وہاں کوئی نہ کوئی غلطی آپ سے ضرور ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے وہ آپ کے پیچھے لگے تھے۔ خیر، آپ یہاں سے نکل جائیں اور کبھی رات کو اس طرف مت آئیے گا۔ ہم نے اس آدمی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے۔ کوئی 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہم دوبارہ اسی جگہ پہنچے جہاں سے ہم نے غلط موڑ لیا تھا۔ جب ہم دوسرے راستے پہ آئے تو ہمیں احساس ہوا کہ واقعی ہم نے رات کو غلط راستہ لے لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب سہنا پڑا جس کے بارے میں ہم نے آج تک نہ سوچا تھا۔ چلتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف جو ہمیں اسلم نے نواب شاہ سے بھیجی ہے۔ دوستو، رات کے بھیانک اندھیروں میں ہم اکثر انجانے میں غیر مرئی مخلوقات کے قریب چلے جاتے ہیں۔ جب انسان کا سامنا ان مخلوقات سے ہوتا ہے کہ انسان کی روح تک کانپ جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک بہت ہارر اور وحشت ناک واقعہ ہمیں اسلم نے نواب شاہ سے بھیجا ہے۔ چلیے اسلم کی یہ خوفناک آپ بیتی ہم اسلم ہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام اسلم ہے، میں نواب شاہ میں رہتا ہوں۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں میرے ساتھ سن 2011 میں پیش آیا۔ میں میٹرک کا امتحان دے کر فارغ ہوا تھا۔ میں چھٹیاں گزارنے کے لیے سکھر میں موجود اپنے تایا کے گھر چلا گیا۔ تایا کا بیٹا اور میں، ہم دونوں ہم عمر تھے اور بہت اچھے دوست تھے۔ تایا نے ابھی نیا گھر لیا تھا، وہ ابھی نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ گھر کافی اچھا تھا، چھت بھی کافی بڑی تھی اور وہاں بہت اچھی ہوا تھی۔ میں نے اپنے کزن سے کہا کہ یار رات کو چھت پر ہی سوئیں گے، گرمی بہت زیادہ ہے، مزہ آئے گا۔ میرے کزن نے کہا کہ ہاں مزہ تو آئے گا، لیکن یار یہ جو پیچھے گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں کافی ہارر قصے مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بہت پہلے یہاں ایک قبرستان ہوا کرتا تھا۔ اس وقت یہاں بہت ہارر واقعات رونما ہوا کرتے تھے، تو لوگوں نے یہاں اپنے مردے دفنانا چھوڑ دیے۔ آہستہ آہستہ یہ قبرستان بالکل ختم ہو گیا اور گورنمنٹ نے اس کو گراؤنڈ میں تبدیل کر دیا، لیکن آج بھی یہاں لوگوں کے ساتھ بہت خوفناک واقعات پیش آتے ہیں۔ اس لیے مجھے تو چھت پر سونے سے بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ دیکھو یہاں سے یہ گراؤنڈ بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ اس وقت ہم دونوں چھت پر ہی کھڑے تھے۔ میں نے کزن سے کہا، یار تم نے خود کبھی کوئی غیر مرئی مخلوقات، کوئی جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ میں نے کزن سے کہا، دیکھا تو نہیں لیکن ہاں سنا بہت ہے۔ میں نے اپنی کزن سے کہا کہ یار یہ ایسے ہی بس خواہ مخواہ کی کہانیاں مشہور ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ میرے کزن نے کہا، ہاں یار دیکھا تو میں نے بھی کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے پھر آج اوپر ہی سوتے ہیں، گرمی تو واقعی بہت زیادہ ہے۔ خیر رات ہوئی، ہم دونوں چھت پر آ کر سو گئے۔
آدھی رات کو کافی لوگوں کے چلنے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے گھڑی پر دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آواز اس گراؤنڈ کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں نے گراؤنڈ کی طرف دیکھا تو کچھ لوگ میت لے کر جا رہے تھے، لیکن حیرت اور خوف کی بات یہ تھی کہ ان سب نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سبھی بہت ہی زیادہ کالے تھے۔ ان سے ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چل نہیں رہے بلکہ زمین کے اوپر اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں نیند میں تھا۔ جب میں نے اپنی آنکھیں مسل کر دوبارہ دیکھا تو اب گراؤنڈ میں کوئی نہ تھا۔ میں نے سوچا شاید میرا یہ وہم ہوگا یا ہو سکتا ہے وہ واقعی میں کچھ لوگ میت لے کر جا رہے ہوں اور آگے نکل گئے ہوں۔ خیر میں لیٹ کر دوبارہ سو گیا۔ میں نے اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ دوسری رات کو ہم دوبارہ چھت پر سو رہے تھے کہ آدھی رات کو قدموں کی آواز سے دوبارہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے گھبرا کر گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 3 ہی بج رہے تھے۔ میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دیکھا کہ وہی میت اور سفید کپڑے پہنے ہوئے انتہا سے زیادہ کالے اور خوفناک لوگ اسی گراؤنڈ سے گزر رہے تھے، لیکن کل کے مقابلے میں آج ان کی سپیڈ ذرا سلو تھی اور اب باقاعدہ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چل نہیں رہے بلکہ زمین کے اوپر تیرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ابھی میں بے یقینی اور خوف کی حالت میں انہیں دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک دم سے ایک شخص نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا۔ اف میرے خدایا! آپ یقین جانیں وہ شخص بہت خوفناک تھا۔ اس کا رنگ عام انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ کالا تھا اور اس کی آنکھیں عجیب خوفناک طریقے سے چمک رہی تھیں۔ نہ جانے اس کی آنکھ کا کالا ڈیلا تھا بھی یا نہیں۔ جیسے ہی اس خوفناک شخص نے میری طرف دیکھا، میری ریڑھ کی ہڈی میں اوپر سے لے کر نیچے تک ایک عجیب سی سنسنی دوڑ گئی۔ میں فوراً بستر میں لیٹ گیا۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب کچھ ہونے والا ہے۔ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ میں تھوڑی دیر تک چادر اپنے منہ پر اوڑھے لیٹا رہا۔ جب تھوڑی دیر تک کچھ نہ ہوا، میں نے ہمت کر کے چادر سے اپنا منہ باہر نکالا اور ہلکا سا اٹھ کر اس گراؤنڈ کی طرف دیکھا، لیکن اب وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور خود کو تسلی دینے لگا کہ یار میں خواہ مخواہ میں ڈر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے واقعی کوئی جنازہ ہو۔ ایسا اتفاق بھی ہو سکتا ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے مجھے ان کا رنگ کافی زیادہ کالا لگ رہا ہو، اور میں نے ہی تو اپنے کزن سے کہا تھا کہ لوگ ایسے ہی خواہ مخواہ میں کہانیاں مشہور کر دیتے ہیں۔ اب میں کیوں خواہ مخواہ میں کوئی کہانی مشہور کروں؟ ایسے بہت سے خیالات میرے دماغ میں چل رہے تھے۔ انہی سوچوں میں میں تھوڑا ریلیکس ہوا اور لیٹ کر سو گیا۔ دوسرے دن بھی میں نے کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ تیسری رات کو ہم دونوں چھت پر ہی سوئے۔ رات کو پھر سے کچھ لوگوں کے قدموں کی آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو آج بھی رات کے 3 ہی بج رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یا رب، یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا کہ روز میری 3 بجے ہی آنکھ کھلے۔ میں ڈرتے ڈرتے اٹھا۔ اف میرے خدایا! وہ سفید کپڑے والے انتہائی کالے اور ہیبت ناک لوگ میت اپنے کندھوں پر اٹھائے گراؤنڈ میں کھڑے تھے، اور آج وہ سارے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے بہت ہی زیادہ کالے اور بھیانک تھے۔ ان کی بھیانک آنکھیں بہت خوفناک طریقے سے چمک رہی تھیں اور وہ غضبناک طریقے سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ضرور کوئی غیر مرئی مخلوق ہے۔ یہ جنازہ کوئی عام جنازہ نہیں بلکہ جنات کا جنازہ ہے۔ میں نے اپنے کزن کو ہلایا اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا، یار وہ دیکھو گراؤنڈ میں۔ میرے کزن نے گراؤنڈ میں دیکھا تو اس کی بھی حالت خراب ہو گئی۔ اس نے انتہائی خوفزدہ آواز میں کہا، یار میں نے کہا تھا نا، یہ گراؤنڈ اسیب زدہ ہے۔ ہم دونوں کا خوف اور دہشت سے مارے برا حال تھا۔ ہم خوف سے گراؤنڈ میں موجود ان خوفناک غیر مرئی مخلوقات کو دیکھ رہے تھے۔ ہم دونوں سکتے میں چلے گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کریں تو کیا کریں، کہ ایک دم سے وہ میت جو ان لوگوں کے کندھوں پر رکھی ہوئی تھی، وہ میت اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بہت زیادہ خوفناک تھی۔ وہ باقاعدہ پورے کفن میں لپٹی ہوئی تھی، جیسے ہم مردے کو کفن لپیٹتے ہیں، لیکن اس کا قد بہت زیادہ لمبا تھا اور اس کا صرف منہ کھلا ہوا تھا۔
اس کے بیٹھنے کے بعد ہمیں نظر آیا وہ حد سے زیادہ کالی اور خوفناک تھی اور اس کی آنکھیں کسی انگارے کی طرح چمک رہی تھیں۔ ہم دونوں چیخ مار کر چارپائی کے نیچے چلے گئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہم نیچے بھی نہیں بھاگ سکتے تھے کیونکہ نیچے جانے کے لیے جو سیڑھیاں تھیں وہ بالکل گراؤنڈ کی طرف اترتی تھیں۔ اگر ہم سیڑھیوں سے نیچے جاتے تو ان کے اور زیادہ قریب ہو جاتے۔ ہم دونوں نے زور زور سے رو رو کر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری چیخ و پکار سن کر گھر والے اٹھے اور بھاگتے ہوئے چھت پر آ گئے۔ میرے تایا نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ ہم دونوں نے انتہائی خوف میں کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ گراؤنڈ میں دیکھیں، وہ گراؤنڈ میں۔ تایا نے گراؤنڈ میں دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ تایا نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ ہم نے ہمت کر کے اٹھ کر دیکھا تو گراؤنڈ میں واقعی کوئی نہ تھا۔ ہم نے کہا آپ سب پہلے نیچے چلیں، پھر ہم بتاتے ہیں۔ ہم سب کے ساتھ نیچے آئے اور پھر یہ سارا واقعہ سب کو بتایا۔ میں نے بتایا کہ میں 3 دن سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تایا نے کہا پہلے دن ہی تم لوگوں کو نیچے آ جانا چاہیے تھا۔ اس گراؤنڈ کے بارے میں تو بہت زیادہ خوفناک واقعات مشہور ہیں۔ تایا نے کہا کہ مجھے یہاں شفٹ ہونے کے بعد پتہ لگا، ورنہ میں یہاں گھر ہی نہیں لیتا۔ خیر میں تو بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ میں تو اسی دن گھر واپس آ گیا۔ تایا نے بھی وہ گھر جلد ہی خالی کر دیا۔ آج میں سوچتا ہوں وہ میری بے وقوفی تھی۔ مجھے پہلے ہی دن سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا اور اس کے بعد چھت پر سونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ نہ جانے میں نے وہاں غیر مرئی مخلوقات کو میت لے جاتے کیوں دیکھا، اور اگر وہ زمین پر اڑتے ہوئے جا رہے تھے تو مجھے قدموں کی آواز کیوں آتی تھی؟ کیا واقعی میں اس قبرستان میں جنات دفن ہوتے ہیں؟ کیا واقعی میں جنات دفن بھی ہوتے ہیں یا وہ ہمیں صرف ڈرا رہے تھے؟ مجھے اپنے ان سوالوں کے جواب آج تک نہیں مل سکے۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرا ایک واٹس ایپ نمبر ہے اور ای میل ایڈریس ہے، اس پر آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔